بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو روم کے بادشاہ نے ایک اپنا جاسوس تیار کیا اور جاسوس تیار کر کے اس کو ایسی شیپ دی کہ وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ کوئی عام انسان اس کو پہچان کر لے، اور اس کو یہ سپاری دی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے، یا زندہ پکڑنا ہے یا شہید کر کے لانا ہے۔ وہ شخص جو تھا اپنا حلیہ بدل کر مدینہ منورہ پہنچا اور وہاں جا کر لوگوں سے معلوم کیا کہ آپ کا جو خلیفہ ہے، آپ کا جو بادشاہ ہے، اس کے نوکر چاکر کدھر ہیں، اور وہ اس وقت اس کے جو تخت ہے وہ کہاں پر ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ اسپیشل اس نے تخت نہیں بنایا ہوا، وہ تختوں پر بیٹھنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے تو ادھر ہی کہیں جائیں، کسی چراگاہ میں جائیں، مدینہ کی کسی چراگاہ میں اونٹ چرا رہا ہوگا۔ تو وہ شخص چلتا چلتا اس چراگاہ میں گیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ اونٹوں کو چرا رہا ہے، کوئی اونٹوں کو کبھی پانی پلانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی ان کے آگے چڑھا اونٹوں کو یوں کیا کہتے ہیں گھما رہا ہے وہاں پہ۔ تو وہ شخص کافی دیر یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اس شخص کو خیال آیا کہ یہ جو وہ بھی کافی شاطر تھا، جو جاسوس ہوتے ہیں ظاہری بات ہے وہ شاطر دماغ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ آرام کے لیے کسی سایہ دار درخت کا انتخاب کرے گا، تو میں اس کے بعد اپنا کام تمام کروں گا۔ اس نے جب دیکھا کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گئے، اب یہ شخص جو تھا ان کے آنے سے پہلے ہی اس درخت کے اوپر یہ چھپ کر بیٹھ گیا تھا، اور یہ اس تلاش میں تھا کہ یہ کب سوئیں گے اور میں اپنا کام تمام کروں گا۔ اب وہ یہی سوچ رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے۔ اب وہ اس کشمکش میں تھا کہ میں نیچے اتروں اور ان کا کام تمام کروں۔ اس نے کیا دیکھا کہ جنگل سے ایک شیر نکل کے آیا، اور وہ شیر جو تھا وہاں پہ کھڑا ہو گیا۔ وہ نہیں، جب شیر نکل کر آیا تو اس شخص نے سوچا کہ چلو یار میرا کام آسان ہو گیا، جس کام کے لیے مجھے روم کے بادشاہ نے بیچا تھا، وہ ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے مجھے جس کام کے لیے بیچا تھا، میرا کام آسان کرنے کے لیے اب شیر آ گیا ہے، وہ شیر ان کو کھا دے گا تو میرا کام ہو جائے گا۔ وہ اپنے ذہن و دماغ میں یہ سوچ رہا تھا، لیکن جو شیر تھا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھومتا رہا، اور اس وقت تک ساتھ رہا جب تک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ اور نیند پوری کرنے کے بعد وہ جیسے جاگے تو وہ شیر دوبارہ جنگل میں چلا گیا۔ یہ شخص دیکھ کر، یہ منظر دیکھ کر اتنا متاثر ہوا کہ جو اسلام کا نام لینے والے ہیں، دنیا کے لوگ تو کیا، عام لوگ تو کیا، جنگل کے جو درندے ہیں وہ بھی ان کا احترام کرتے ہیں، وہ بھی ان کا ادب کرتے ہیں۔ یقیناً ان کا جو مذہب ہے وہ حق پر ہے اور سچ پر ہے۔ وہ نیچے اترا، اور نیچے اترتے انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور وہ کلمہ پڑھتے ہی مسلمان ہو گیا۔ یہ تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنے کا طریقہ۔ یہ تھا ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وہ ایمان جس کی بدولت یہود و نصارہ جو تھے ان کو دیکھتے ہی ایمان لے آتے تھے، اور وہ قتل کرنے آیا تھا، لیکن اس نے جب دیکھا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کے پاس غیر کی مدد ہے، اللہ جل شانہ ان کی خود مدد کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنا سر جھکایا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی قرآن و سنت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کو اپنانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔